نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنا سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ اتنے آیت مبارکہ کے حصے میں جو خاص توجہ طلب الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، خواہ یہ رکاوٹ دشمن کی طرف سے ہو یا بیماری کی طرف سے ہو، کسی بھی صورت میں تم روک دیے جاؤ تو اس کا حکم یہی ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو ہدی میسر ہے وہ آگے بھیج دو۔ ہدی کا لغوی معنی تو تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں یہ مخصوص تحفہ ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جسے حرم کے لیے خاص کیا گیا۔ یہ قربانی کا وہ جانور ہوتا ہے جسے حرم میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ حرم کے اندر ذبح ہو۔ تو آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد تمہیں روک دیا جائے تو تم پر واجب ہے کہ جو جانور آسانی سے دستیاب ہو وہ حرم شریف کے اندر بھیج دو تاکہ وہ وہاں پر ذبح ہو جائے، اور اس کے ذبح ہونے کے بعد تم اپنا احرام کھول دو۔ پھر فرمایا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ جب تک وہ ہدی اپنی جگہ پر حدود حرم میں پہنچ نہیں جاتی اور ذبح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تم اپنے سر نہ مڈاؤ۔ یہاں سر نہ مڈانے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تک تم احرام نہ کھولو جب تک وہ قربانی وہاں پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے، اور جب وہ ذبح ہو جائے تو پھر تم اپنے سر بھی مڈا سکتے ہو، احرام بھی کھول سکتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو۔ یہاں بیماری سے مراد ہر وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے حالت احرام میں سر کے بال کٹوانا یا مڈانا پڑیں۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہو جس میں سر کے بالوں کو کٹوانے یا مڈانے کی حاجت نہیں، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو مفہوم آیت کا یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ویسے تو سر کے بال کاٹنا یا مونڈنا حرام ہے، لیکن اگر ایسی حالت میں کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے یا سر میں کوئی ایسی تکلیف پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے سر منڈائے بغیر چارہ نہ ہو، تو وہ شخص حرم تک ہدی کے پہنچنے کا انتظار نہ کرے بلکہ اپنا سر منڈا دے۔ اور سر منڈانے کا جو فدیہ ہے اس کا بھی بیان فرما دیا، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر وہ فدیہ دے روزے یا خیرات یا قربانی کی صورت میں۔ فدیہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے مال دے کر چھڑا لینا۔ یہاں مراد یہ ہے
کہ اگر عبادت کے اندر کوئی کمی ہو گئی تو اپنے مال کو فی سبیل اللہ خرچ کر کے عبادت میں ہونے والی کمی کو دور کر دیا جائے۔ تو مفہوم آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی کو سر میں یا جسم میں تکلیف ہو جس سے اس کو سر مونڈنا پڑ جائے تو وہ ہدی کے قربان ہونے کا انتظار کیے بغیر وقت سے پہلے اگر سر مونڈ لے تو اس کی عبادت کے اندر چونکہ کمی ہوئی ہے، وقت سے پہلے یہ احرام کھول دیا گیا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے کھولا گیا ہے، تو اب یہ یا روزے رکھے یا خیرات کرے یا قربانی ادا کرے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کا استنباط فرمایا ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد اگر کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے جو حرم تک پہنچنے سے مانع ہو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تمہیں روک دیا جائے، تم حرم میں نہ پہنچ سکو اور حج اور عمرہ ادا نہ کر سکو، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي، کہ جو جانور بھی میسر ہو وہ حرم بھیج دے، اور جو وہ جانور حرم لے کر جا رہا ہے اس سے ذبح کی تاریخ کا تعین کر لے اور اس تاریخ پر وہ لے جانے والا حرم کے اندر جانور ذبح کر دے گا، اور یہ جو روک دیا گیا ہے یہ بندہ جس نے جانور بھیجا ہے یہ اس وقت کے بعد اپنا احرام سر منڈا کر کھول دے۔ یہ جو روکا گیا ہے بیت اللہ شریف تک پہنچنے سے اسے کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے، خواہ یہ دشمن نے روکا یا بیماری نے روکا، خواہ کوئی عضو ٹوٹ گیا یا قرض خواہ نے اپنے قرض کی ادائیگی تک کے لیے اسے روک لیا، یا زیادہ راہ اس کے پاس نہیں رہا، یا سواری کا جانور گم ہو گیا اور مزید سواری کی یہ استطاعت بھی نہیں رکھتا، پیدل بھی نہیں پہنچ سکتا، یا کسی زہریلی شے نے کاٹ لیا، یا کسی سلطان نے حاکم نے اسے روک لیا، یعنی کاغذات کے اندر اگر کوئی مسئلہ بن گیا، یا اس نے فرض حج تو ادا کر لیا تھا، خاتون ہے اب نفلی حج ادا کر رہی ہے تو خاوند نے روک لیا، اور خاوند فرض حج سے تو نہیں روک سکتا کسی خاتون کو، نفلی حج سے وہ روک سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون جا رہی تھی اور اس کا ایک ہی محرم اس کا شوہر تھا، وہ راہ میں فوت ہو گیا، اب یہ چونکہ محرم کے بغیر وہاں جا نہیں سکتی تو کسی وجہ سے بھی یہ روک دیا گیا، تو اس کے لیے اب یہ حکم ہے کہ جو جانور میسر ہو وہ حرم کے اندر بھیج دے، اور جو جانور حرم میں بھیجا جائے اس جانور کا حدود حرم کے اندر ہی ذبح ہونا یہ لازمی ہے، اور وہ جب حدود حرم کے اندر ذبح ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا، اور سر منڈانا اس پر واجب نہیں ہے، البتہ اگر منڈا لے تو اچھا ہے، ورنہ سر منڈانا واجب نہیں بلکہ اس کے لیے بہتر اور افضل ہے، احرام کی پابندی سے یہ بندہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ تو اس کے لیے ہے جو روک دیا گیا، تو یہ ہدی ذبح ہونے کے بعد سر منڈائے تو افضل ہے، ورنہ اس پر واجب نہیں۔ جو بندہ مکمل حج یا عمرہ کر لے اس کے لیے سر منڈانا یا بال کٹوانا، یہ دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اور بال کٹوانے کی نسبت اس طرح سے بال منڈوانا یہ افضل ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو سر منڈانے والے ہیں ان پر اپنی رحمت فرما۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ والمقصرین یا رسول اللہ، حضور مقصرین یعنی بال کٹوانے والوں پر بھی رحمت کی دعا فرما دیں، تو حضور نے پھر یہی دعا فرمائی کہ اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر منڈانے والوں پر اپنی رحمت فرما۔ تیسری مرتبہ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو سر کٹانے والے ہیں ان کے لیے بھی رحمت کی دعا فرما دیں، تو تیسری مرتبہ حضور نے
سر کے بال کٹوانے والوں پر رحمت کی دعا فرمائی، 2 دفعہ منڈوانے والوں پر سرکار نے دعائے رحمت فرمائی۔ اور خود بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ہے کہ سرکار نے حدیبیہ کے مقام پر جب آپ کو روک دیا گیا تو آپ نے سر کے بال منڈوائے اور ہوا آئی اور آپ کے بالوں کو حرم شریف کی حدود کے اندر لے گئی۔ تو یہ ہدی کے جس بندے کو روک دیا گیا ہو اس کی ہدی جب حدود حرم میں پہنچ جائے اور وہاں وہ ذبح ہو جائے، اس وقت احرام کی پابندی سے تو باہر آنا لازمی ہے، لیکن سر منڈوانا یا کٹوانا اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اور ہدی کے اپنے محل یعنی حدود حرم میں پہنچنے یا ذبح ہونے سے پہلے، چونکہ یہ احرام کی پابندیوں کے اندر ہے اور جب تک یہ احرام کی پابندیوں میں ہے اس وقت تک اس کے لیے اپنے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، مکمل سر کے یا سر کے چوتھے حصے کے بال کٹوانا یا منڈانا یہ حرام ہے۔ اگر چوتھے حصے تک بال کٹوا دیے تو دم لازم آئے گا، اور اگر چوتھے حصے سے کم کٹوائے تو پھر صدقہ دینا ہوگا۔ اور سر کے بال کٹوانے میں یہ تو مردوں کے احکام ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سر کے بال حالت احرام میں تو ظاہر ہے نہ مرد کٹوا سکتے ہیں نہ عورتیں کٹوا سکتی ہیں، اور احرام کے علاوہ مرد تو کسی وقت بھی کٹوا سکتے ہیں اور کسی طرح بھی برابر کٹوا بھی سکتے ہیں، منڈا بھی سکتے ہیں۔ عورتیں تو ظاہر ہے احرام کے علاوہ نہ کٹوا سکتی ہیں نہ منڈوا سکتی ہیں، احرام کے اندر بھی نہیں کٹوا سکتی، احرام کے باہر بھی نہیں کٹوا سکتی۔ لیکن جب احرام سے باہر آنا ہو تو اس وقت مردوں کے لیے سر کے بال منڈوانا افضل ہے، اور عورتیں صرف ایک پورے کے برابر اپنے بال کاٹیں گی اور احرام سے باہر آ جائیں گی۔ اس سے زیادہ اگر وہ بال کاٹیں یا اپنے بال کو منڈوائیں تو عورتوں کے لیے یہ مصلح ہے اور ان کے لیے یہ حرام ہوتا ہے۔ مردوں کا بال منڈوانا افضل ہے اور عورتوں کا احرام سے باہر آنے کے لیے بال منڈوانا حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیس علی النساء حلق انما علی النساء التقصیر، کہ عورتوں کے ذمے بال منڈوانا نہیں، ان کے ذمے صرف بال چھوٹے کرنا ہے، اور اس کی حد 1 انگلی کے پورے کے برابر ہے۔ تو مردوں کے لیے وہ حکم ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو اپنی ہدی حدود حرم میں بھیج دو۔ یہ جو روکے جانے والا معاملہ ہے، اگر کوئی بندہ احرام باندھے اس نیت سے کہ اگر میں وہاں تک پہنچ گیا تو فابہا، اور اگر نہ پہنچ سکا تو میں احرام کی پابندیوں سے ویسے ہی آزاد ہو جاؤں گا، تو اس رکاوٹ کا احرام باندھتے وقت اگر کوئی بندہ نیت کر لے تو یہ نیت معتبر نہیں ہوتی۔ اس بندے کو بھی احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کے لیے وہاں ہدی کو حدود حرم میں بھیجنا اور پھر اس کا ذبح ہونے کا انتظار کرنا یہ لازم ہے۔ اور یہ جو روکے جانے کا معاملہ ہے کہ وہ جس کو روکا گیا جو محصر ہے وہ احرام سے باہر تب آئے گا جب اس کی ہدی حدود حرم میں ذبح ہو جائے گی۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اہل مکہ میں سے نہ ہو۔ جو بندہ اہل مکہ میں سے ہو اس بندے کے احصار کا یا روکے جانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اسے اگر روک بھی دیا گیا حج کی ادائیگی سے یا عمرہ کی ادائیگی سے تو وہ اس وقت تک احرام میں ہی رہے گا جب تک وہ اپنا یہ فریضہ ادا نہیں کر لیتا۔ اور حج اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد جسے روک دیا گیا وہ اگر آفاقی ہے تو ظاہر ہدی بھیجے گا، اور وہ ہدی بھیجنے والا خواہ نفلی حج کر رہا ہو یا فرض حج کر رہا ہو، کوئی بھی وہ اپنی طرف سے کر رہا ہو یا کسی کی طرف سے کر رہا ہو، جو بھی حاجی ہو یا جو بھی عمرہ کرنے والا ہو، سب آفاقیوں کے لیے یہ یکساں حکم ہے
کہ آفاقی کو روکا جائے تو اس کا احصار معتبر ہے، یعنی وہ ہدی بھیج کر اس کے ذبح ہونے کے بعد اپنا احرام کھول دے۔ لیکن اگر کوئی مکی ہے، اس کو روک دیا گیا حج یا عمرہ کی ادائیگی سے، تو وہ اپنے جانور کے ذبح ہونے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا، بلکہ وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد ہی احرام کھولے گا۔ اور اس سلسلے میں نے عرض کیا مسئلہ کہ یہ اگر کوئی پہلے نیت کر لے کہ اگر مجھے کسی نے روک لیا تو پھر میں احرام سے باہر آ جاؤں گا، اس نیت کا بھی اعتبار نہیں۔ اس کو پہلے اس نے نیت کی ہو تو بھی جب اسے روکا گیا تو بھی روکتے ہی اسے احرام سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ہدی کے ذبح ہونے کے بعد ہی وہ احرام سے باہر آ سکے گا۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جو ہدی حرم شریف کے طرف بھیجی جا رہی ہو، اس ہدی کا سالم الاعضاء ہونا بھی ضروری ہے، اور اس جانور کی بھی بے عین ہی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی بندہ روکا تو نہیں گیا، لیکن اسے کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس بیماری کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے، یا اس بیماری کی وجہ سے سر کے بال کٹوانے یا منڈانے پڑیں، خواہ وہ جوؤں کی وجہ سے ہو، لیکھوں کی وجہ سے ہو، یا دوسری کسی تکلیف دہ دانے وغیرہ ایسے نکل آئیں جس سے سر کٹانا پڑے، تو اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس بندے کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ جس بندے کو احرام کھولنا پڑے یا بیماری کی وجہ سے سر کے بال کٹوانا یا منڈانا پڑے تو وہ فدیہ دے گا۔ احرام تو کھول دے گا اور وہ احرام کھولنے کے بدلے فدیہ دے گا۔ اور فدیہ کیا ہوگا؟ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا دے، اور فی کس نصف سا یعنی 2 کلو سے کچھ زائد کھانا دے، یا جانور ذبح کرے۔ آیت مبارکہ میں جو فدیہ ہے وہ یہی بیان ہوا ہے۔ اور یہاں تو مطلق روزے ہیں اور مطلق کھانا کھلانا ہے، صدقہ ہے، اور 3 روزوں کی اور 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تعیین نہیں کی گئی۔ اس کا تعین خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حالت احرام میں تھے کہ آپ کے سر اقدس میں کثرت سے جوئیں پڑ گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مجبوری کے پیش نظر کہ ان کی ایذا اور تکلیف بڑھ گئی ہے تو سرکار نے انہیں ارشاد فرمایا فاحلق، آپ حلق کرا دیں، احرام کھول دیں، وصم 3 ایام او اطعم 6 مساکین او انسک نسیکتاً، کہ آپ کے لیے جو قرآن مجید نے یہ آپشن دیے ہیں کہ بیمار بندہ فدیہ دے، روزوں کا یا صدقہ دے یا قربانی کرے، تو سرکار نے اس کا تعین فرمایا کہ روزے رکھنا چاہیں تو 3 روزے رکھیں، اور مساکین کو صدقہ دینا چاہیں تو 6 مساکین کو کھانا کھلائیں یا 1 جانور کی قربانی دے دیں۔ اور یہ جو حالت احرام میں سر منڈایا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کر منڈایا جائے یا بھول کر منڈایا جائے، بہر صورت اس کا حکم یکساں ہوتا ہے۔ اور 6 مساکین کو جو کھانا کھلانے کا حکم ہے، اس میں بھی یہ آپشن ہے کہ چاہے کھانا لے کر دے دیں یا وہ رقم ان مساکین کو دے دیں، ان مساکین کو رقم کا مالک بنا دیں۔ اور یہ مساکین کو کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں کہ اہل حرم ہی ہوں مساکین تو ان کو کھانا کھلانا یہ صدقہ ہے، بلکہ وہ مکہ معظمہ میں کھانا کھلا دیں تو بھی اچھا ہے، اور اگر وہاں ممکن نہ ہو تو دنیا میں جہاں بھی مساکین کو کھانا کھلا دیں، یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور فدیہ کے جو روزے ہیں وہ روزے بھی ضروری نہیں کہ وہ مسلسل ہی رکھے جائیں، بلکہ وہ روزے
متفرق طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے جو مریض ہو اور حالت مرض کی وجہ سے اسے احرام سے باہر آنا پڑے، سر منڈانا پڑے، تو وہ یا 3 روزے رکھے، خواہ مجتمع رکھ لے یا متفرق رکھ لے، یا اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو 6 مساکین کو کھانا کھلا دے یا ان کی قیمت ان کو دے دے، ہاں وہ حرم کے ہوں ہاں دنیا کے کسی خطے کے ہوں، یا قربانی کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کا یہ فدیہ قبول فرما کر عبادت کی اندر جو کمی واقع ہوئی ہے اس ثواب کو پورا فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔